الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج مورخہ 14 مئی 2020 بروز جمعرات 20 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے. آج دوسرا عشرہ رمضان کا پورا ہونے جا رہا ہے. مغرب تک یہ رمضان کا عشرہ پورا ہو جائے گا. یہ عشرہ مغفرت ہے. اس میں خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے والدین اور متعلقین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، مغفرت کرانے چاہیے. غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے اعتکاف کرنے والے حضرات اللہ کے گھر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد شریف کے اندر رنجا فرمائیں گے اور تیسرا عشرہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جائے گا، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور پورے عشرے تک یعنی شوال کا چاند دکھنے تک وہ حضرات مسجد ہی کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہیں گے. اعتکاف کی نیت دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں آ گیا. وہ الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو اس طرح بھی کہہ سکتا ہے: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مرد حضرات مسجد شرعی کے اندر اعتکاف کریں گے. اب چونکہ آج کل لاک ڈاؤن ہے تو حکومت کی طرف سے محدود تعداد کے اندر نمازیوں کو اجازت دی گئی ہے اور اعتکاف کرنے والوں کی بھی محدود تعداد میں منظوری ہے. لہذا چند حضرات جو پہلے سے یا تو اعتکاف کے عادی ہیں، ان کا معمول ہے، ان کو موقع نصیب عطا کیا جائے، یا آپس کے مشورے سے 5 لوگ جتنے لوگوں کی اجازت ہو وہ مسجد میں اعتکاف کریں اور شوال کا چاند دکھنے تک مسجد سے باہر بغیر ضرورت شرعی اور بغیر ضرورت طبعی باہر نہ آئیں. ضرورت شرعی یہ کہ مثال کے طور پر وہاں جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی دوسری مسجد وہ جا سکتا ہے. لیکن اب آج کل تو عام طور پر مسجدوں میں تعداد مقرر ہے تو وہاں بڑھائیں نہیں تعداد. اپنے یہاں اگر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ظہر کی نماز پڑھ لیں. اور ضرورت شرعی کی طرح ضرورت طبعی بھی ہوتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہے اور کھانا ہے. تو پیشاب پخانہ تو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا ہوگا. کھانا لانے والا اگر کوئی ہو تو وہ لا کر دے، مسجد میں کھانا کھا لے گا وہ آدمی اعتکاف کرنے والا. لیکن اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو مسجد سے باہر جا کر اپنے گھر سے کھانا لا کر مسجد میں کھانا کھائے گا وہ آدمی. اسی طرح بعض لوگ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے اور وہ جمعے کے دن سنت غسل ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر غسل خانے میں چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جا کر غسل کر لیتے ہیں. ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ غسل خانہ مسجد میں نہیں ہے. مسجد الگ چیز ہے، غسل خانہ الگ چیز ہے. اسی طرح وضو خانہ مسجد میں نہیں ہوتا. مسجد سے باہر ہے وہ حصہ جہاں ناک صاف کی جاتی ہے، کلی کی جاتی ہے، وہ مسجد میں نہیں ہوتا. مسجد سے باہر ہے وہ حصہ. تو اگر بے ضرورت لوگ وہاں ہاتھ دھونے کے لیے اور بے ضرورت وہاں کلی کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اپنے پاس وہاں کوئی برتن سلاپچی وغیرہ رکھیں جس میں وہ کلی کر سکیں، ہاتھ دھو سکیں، پھر وہ پانی پھینک دیں، پکوا دیں. بے ضرورت غسل کے لیے بھی باہر نہ جائیں. ہاں اگر غسل فرض ہی ہو جائے تو پھر اس کے لیے مسجد سے باہر نکل کر غسل خانے میں غسل کیے جا سکتا ہے. ایک بات یاد کرنی ہے کہ مرد حضرات کا اعتکاف مسجد شرعی کے اندر ہوتا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا. گھروں میں اگرچہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. عورتیں اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہیں تو اپنے گھر کے اندر
जो जगह नमाज पढ़ने की पहले से मुतय्यन हो या अब मुतय्यन कर ली जाए वहाँ वो एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाएं और फिर बग़ैर ज़रूरत शरई और बग़ैर ज़रूरत तबई के वो उस हिस्से से बाहर ना जाएं। और अगर उसी हिस्से में बैठकर वो अपने महारिम के साथ जिनसे पर्दा नहीं है, अगर उधर ही उसी कमरे में बैठकर सब लोग इफ्तार और सहरी कर लें तो इसकी गुंजाइश होगी। दूसरी जगह जाकर वो सहरी और इफ्तार के लिए न जाएं। और इसी तरह जिनसे पर्दा नहीं है वो उस कमरे में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे शौहर हैं, बेटे हैं, भाई हैं, बाप हैं। ऐसा नहीं है कि एतिकाफ़ की वजह से अब इन सबसे भी पर्दा हो गया, वो उनसे के सामने आ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और ये औरत जो एतिकाफ़ करने वाली है अगर वहीं बैठे बैठे उस जगह पर घर के काम कर ले, मसलन आटा गूंद दिया किसी से मंगवा कर, अब उसी हिस्से में कोई सब्ज़ी काट दी और वहीं रहते हुए पका भी ली, वहीं चकोटी बेलन मंगवा कर रोटी पका ली, कोई अगर पकाने वाला नहीं है तो इसकी भी गुंजाइश होगी, लेकिन उस हिस्से से बाहर न जाए। अगर जाएगी तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती रईस अहमद खान कासमी, भोपाली।